ایک بہت بڑی خبر، پاکستان کے سب سے اہم فلاحی پروگرام یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایک بہت بڑے کرپشن سکینڈل کا پردہ فاش ہوا ہے۔ جی ہاں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ نے اس پورے نظام کے اندر چھپی ہوئی گہری بدعنوانی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں غریبوں کے لیے مختص فنڈز کو بڑی بے دردی سے لوٹا جا رہا تھا۔ آئیے ان چونکا دینے والے انکشافات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ 324 یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ یہ ان سرکاری اہلکاروں کی تعداد ہے جن پر غریبوں کے فنڈز میں براہ راست غبن کا الزام ہے۔ سوچئے ذرا، وہ افسران جن کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا، وہی عوام کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کر رہے تھے۔ اچھا، تو ان اہلکاروں نے کتنی رقم غبن کی؟ تصدیق شدہ اعداد و شمار کے مطابق یہ رقم ہے 3,70,00,000 روپے سے بھی زیادہ۔ یہ وہ پیسہ تھا جو ملک کے غریب ترین خاندانوں تک پہنچنا تھا، لیکن یہ ان بدعنوان افسران کی جیبوں میں چلا گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی تو اس سے کہیں زیادہ بڑی اور خوفناک ہے۔ حالیہ آڈٹ میں جو کل مالی بے ضابطگیوں کی رقم سامنے آئی ہے وہ واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے۔ 141 ارب روپے۔ یہ رقم صرف بد انتظامی نہیں بلکہ یہ پورے نظام کی ناکامی کی ایک خوفناک تصویر پیش کرتی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسئلہ صرف چند افراد کا نہیں بلکہ یہ جڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار آڈیٹر جنرل آف پاکستان یعنی AGP کی ایک انتہائی جامع رپورٹ سے سامنے آئے ہیں۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ایک ایسی رپورٹ ہے جو اس پروگرام کے اندر موجود خرابیوں کی گہرائی کو پوری طرح سے ظاہر کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ یہ بدعنوانی کسی ایک سطح تک محدود نہیں ہے۔ اس سکینڈل میں سب سے نچلے درجے یعنی گریڈ 1 سے لے کر اعلیٰ ترین گریڈ 22 تک کے افسران شامل ہیں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ بدعنوانی کی جڑیں ہماری بیوروکریسی میں کتنی گہرائی تک پیوست ہو چکی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دھوکہ دہی کی کیسے کی جا رہی تھی؟ آڈٹ رپورٹ اس کے کئی طریقے بے نقاب کرتی ہے۔ نااہل افراد کو لاکھوں روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جعلی بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے پورے سسٹم کو دھوکہ دیا گیا، اور حد تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ انتقال کر جانے والے افراد کے اکاؤنٹس میں بھی فنڈز منتقل کیے جاتے رہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس ساری بدعنوانی کا اصل نقصان کس کو ہو رہا ہے۔ یہ صرف پیسوں کا غبن نہیں بلکہ یہ ملک کے غریب ترین سب سے لاچار خاندانوں کے ساتھ ایک سنگین دھوکہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی BISP، اس کا بنیادی مقصد تھا ملک کے غریب ترین شہریوں کو ایک لائف لائن فراہم کرنا۔ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جسے ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بننا تھا جن کے پاس سچ پوچھیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ پروگرام کتنے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تقریباً 5,80,00,000 لوگ، یعنی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہونے والی بدعنوانی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک قومی بحران ہے جو لاکھوں زندگیوں کو براہ راست متاثر کر رہا ہے۔ AGP رپورٹ کا یہ اقتباس اس دھوکے کی سنگینی کو صرف ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے، حقیقت میں جنہیں غریبوں کی امداد کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا وہی غربت کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ مسئلہ صرف سرکاری اہلکاروں تک محدود نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسے کلچر کی نشاندہی کرتا ہے جہاں جرم کرنے کے باوجود سزا کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور یہی چیز پورے نظام کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ آڈٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ BISP ملازمین کے علاوہ کئی بینکس اور ریٹیلرز بھی اس دھوکہ دہی میں برابر کے شریک تھے۔ انہیں مستحقین کے BISP کارڈز استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر فیس کاٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اور سب سے تشویشناک بات کیا ہے؟ احتساب کا مکمل طور پر نہ ہونا۔ دی ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق کئی مجرم رنگے ہاتھوں پکڑے جانے اور عوامی سطح پر ان کے نام آنے کے باوجود بھی مجرمانہ کارروائی سے صاف بچ نکلے۔ یہی وہ سزا سے استثناء کا کلچر ہے جو بدعنوانی کو مزید ہوا دیتا ہے۔ خیر، اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اب اس مسئلے کے حل اور فوری اصلاحات کے لیے ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے کھوکھلے نظام کو آخر ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اس گہری بدعنوانی کے خاتمے کے لیے آخر کس قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟
آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کچھ بہت اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک شفاف بائیومیٹرک نظام کا نفاذ، تصدیق کے عمل کو مزید سخت سے سخت بنانا اور ایک آزاد نگرانی کا نظام قائم کرنا شامل ہے تاکہ مستقبل میں ایسی دھوکہ دہی کو روکا جا سکے۔ اور آخر میں رپورٹ کا یہ نقطہ اس بحران کی پوری سنگینی کو واضح کرتا ہے کہ یہ صرف مستحقین کے ساتھ نہیں بلکہ ملک کے ہر ایک ٹیکس دہندہ اور اس پروگرام کی حمایت کرنے والے بین الاقوامی ڈونرز کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی ہے، کیا اس رپورٹ کے بعد حقیقی احتساب اور اصلاحات کا عمل شروع ہو پائے گا یا نہیں؟